أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمؤريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین سورہ عادیات میں یوں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں کسی مجموعے کے اندر جھا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، ابھی آپ سورہ عادیات کی تلاوت ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ اس سورہ کے اندر ٹوٹل 11 آیات ہیں اور یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کا جب نزول ہوا اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو حالات مکے کی اس وادی کے اندر رونما ہوئے تھے وہ وہاں ہر طرف جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شرک ہر طرف عام تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ لوٹ مار، عزت و آبرو کو لوٹ لینا یا کسی جگہ ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو ہراساں کرنا اور زیادتیاں کرنا، یہ تمام کاموں میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے اور یہی کام صبح و شام کرتے ہوئے وہ نظر آتے تھے۔ ایسے حالات پہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں اس سورت میں ایک جانور کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ سامعین اکرام، جہاں اس سورے کا ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، اس سورے کے ترجمے سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قسم کھا کر ایک جانور کی قسم کھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جانور کے صفات عالیہ یہ ہیں اور وہ جانور ہے گھوڑا۔ نمبر 2، اس میں تذکرہ ہے انسانوں کی وہ للچائی ہوئی ہرس زدہ زندگی جو حب دنیا اور حب خواہشات کے نتیجے میں وہ دنیا کا بندہ بن بیٹھا ہے اور مال کو سمیٹنے لگ گیا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو بیان کی گئی ہے سورے کے اندر وہ ہے ایک اللہ رب العالمین ایک ایسا وقت بھی برپا کرنے والا ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ وہ حشر کا میدان ہوگا جہاں انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ساری پچھلی زندگی ان کے سامنے الٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کا کٹھا چھٹا ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ 3 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو اس سورے کے اندر نصیحت کی گئی ہے۔ آئیے تھوڑی تفصیل ہم ان سورے کے آیتوں کو لے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ لفظ عادیات استعمال کیا گیا ہے اور یہی عادیات ہے، یعنی پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے جس کا مطلب ہے، اسی کے حساب سے اس سورے کا نام بھی عادیات رکھا گیا ہے۔ نمبر 2 چیز، اس سورے کے ابتدائی 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی مختلف صفات کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسرا کہا گیا کہ وہ دوڑتے ہیں۔ نمبر 3 کہا گیا کہ پھر اپنی وہ ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں اور چوتھے کہا گیا کہ صبح سویرے چھاپا مارنے میں انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور 5واں کہا گیا کہ وہ انسانوں کے ساتھ مدد گرد و غبار اڑاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ وہ رواں دماں رہتے ہیں اور مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ صفات عالیہ گھوڑوں کی بتا کر انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھوڑوں کی صفات عالیہ کیا ہے، آخر گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ جہاں قرآن مجید کا شیوا رہا ہے کہ جہاں وہ قسم کھاتا ہے تو قسم جب
اللہ رب العالمین کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، امپورٹنس کو بتانے کے لیے اور اس طرف متوجہ کرنے کے لیے، اسے اہمیت یعنی یقینی وہ ہونے والی چیز ہے، اس بات کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کی مختلف صورتوں میں قسم کھا کر بات کا اظہار شروع کیا ہے۔ یہاں پر بھی مطلب جو ہے جو اظہار کیا گیا ہے وہ گھوڑوں کی صفات عالیہ کے ساتھ مطلب کیا گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ گھوڑوں کی وہ کیا صفات عالیہ ہیں جس کی طرف ان 5-6 صفات کو ظاہر کر کے مجھے اور آپ کو گھوڑوں کی مطلب جو ہے مثال دی گئی ہے۔ سامعین کرام، جہاں گھوڑے کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک جانور ہے۔ یہ جانور کیا ہے؟ یہ جانور اسمندار یعنی پستانیہ کا جانور ہے، اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ جانور اسپان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک جانور ہے۔ اس کی ارتقاء کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمل یعنی 4.5 کروڑ سال پہلے یا 5.5 کروڑ سال پہلے کہ دو الگ الگ مطلب جو ہے اس کے ریسرچ بتاتے ہیں کہ تب یہ مطلب جو ہے دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، اور اس کو جانور اس طرح ہی مطلب سمجھا گیا، اسے پالتو جانور نہیں تصور کیا گیا تھا۔ مگر تحقیقات کے بعد انسان نے 4000 قبل مسیح میں انسانوں نے پہلی بار اس گھوڑے کو پالتو جانور تسلیم کیا تھا، اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ 3000 قبل مسیح سے گھوڑوں کو عام طور پر پالا جانے لگ گیا، اور ان کے ساتھ بال برداری کا کام بھی ان سے لیا جانا شروع ہو گیا۔ سامعین کرام، گھوڑوں کے سلسلے میں یہ بھی تحقیقات آتی ہیں کہ گھوڑے کی جسمانی ساخت ان کے حملہ آوروں سے بچ کر تیزی کے ساتھ مطلب جو ہے وہاں سے گزر جانا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا اور اندر گھسنا، اور لوگوں کے جو بھی مطلب اس کے کام سونپا گیا ہے وہ کام سر انجام دینا، اور وہاں سے فڑاک کے ساتھ مطلب جو ہے نکل جانا، یہ کیفیت ان گھوڑوں کے سلسلے میں ہی آتی ہے کہ وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور گھوڑوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ گھوڑے توازن کی حس بہت زیادہ ان کے اندر ترقی یافتہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے گھوڑے مطلب جو ہے سو کر بھی مطلب جو ہے بیٹھ کر بھی سوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی سوتے ہیں، ان کے لیے مطلب جو ہے مخصوص کوئی قسم مطلب جو ہے نہیں ہے۔ اور یہ بھی تحقیقات سے معلوم پڑتا ہے کہ گھوڑے 900 میل تک بغیر پانی کے وہ سفر کرتے ہیں، اور اپنا سفر طے کرتے ہوئے جو کام اسے سونپا جاتا ہے بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ یہ تحقیقات ایک گھوڑے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ 5 سال کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ بالکل نوجوان ہوتا ہے، اور ان کے رویے کی بنیادوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی 3 نسلیں دنیا میں بظاہر دیکھی گئی ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ گرم خون کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ رفتار اور برداشت کا حامل ہوتا ہے، اور ٹھنڈے خون کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ عموماً کم رفتار لیکن سخت کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اور نیم گرم خون والے گھوڑے کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ مندرجہ بالا 2 اقسام کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور عموماً ان گھوڑوں کو گھوڑ سواری اور دیگر خصوصی مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ الگ الگ نسلوں کے ملاپ سے یہ نسل پیدا کی جاتی ہے، اور دنیا میں اس وقت گھوڑوں کی 300 سے زیادہ اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں ریسرچ کرتے ہوئے ڈاکٹر مارتھے کیلی مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہتا ہے، جو ڈیون کے انگلینڈ میں گھوڑوں کی نفسیات کا ایک ادارہ اس نے قائم کیا ہے، اور اس کے کا سربراہ بھی وہ تھا، اور وہ 5 سالہ تحقیق و تجربے کے بعد بتاتا ہے کہ گھوڑے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ 300 الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں، اور ان الفاظ میں نام، کام اور تعریفی الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان صفات عالیہ کے ساتھ گھوڑے کے سلسلے میں مزید معلومات یہ بھی ہیں کہ ان کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے سکھانے کے سلسلے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کے سامنے کوئی چیز لا کر یا کوئی نام کوئی مخصوص مطلب حرکت کرتے ہوئے اس کو بار بار اس کے سامنے دہرایا جاتا ہے یا اس کے سامنے لایا جاتا ہے، تو گھوڑے کئی اشیاء کے نام سیکھ لیتے ہیں، اور وہ الفاظ اور حرکات کی جاتی ہے جو وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ الفاظ دہرایا جائے تو وہ حرکت میں آتے ہیں، یا کوئی چیز دکھائی جائے جس میں رنگوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کی بدولت یہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً ان کے سامنے تیز چلو والے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب بھی یہ بولا جاتا ہے وہ تیز چلنے لگتے ہیں۔ آہستہ چلو کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آہستہ چلتے ہیں، اور ڈھلکی چال کا لفظ استعمال بار بار کیا
کیا جائے تو وہ ڈھل کی چال چلنے لگتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے اپنے معلم کی بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کے درمیان، تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا کہ کیا قیامت کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر آپ کو داخل کر دیا گیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے گھوڑے مطلب جو ہے دیکھو گے، جس پر سوار ہو کر تم جہاں جانا چاہو تمہیں جنت میں وہاں لے جایا جائے گا۔ یعنی یہ وہ گھوڑوں کے سلسلے میں تحقیقات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ گھوڑوں کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ گھوڑوں کے سلسلے میں مزید تفصیلات یہ بتائی جاتی ہے کہ گھوڑے جانور اپنے معلم کے یا اپنے مطلب مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اگر راستہ چلتے ہوئے اگر مالک زمین پر کسی وجہ سے جنگوں میں تیر اور اس کی تلوار کے استعمال کی بنا پر کوئی زخمی ہو کر یا بے ہوش ہو کر کبھی وہ زمین پر گر جاتا ہے تو وہ بے وفا نہیں ہوتا، پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد وفاداری کے پاس ساتھ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تحقیق آئی ہے کہ وہ اگر مطلب جو ہے نہ اٹھے تو مدد کے لیے یہاں وہاں گھومتا ہے اور وہاں سے مدد لے کر واپس اس شخص کے پاس آ کر اسے مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ تحقیق کے ساتھ یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ اتنا وفادار جانور ہے کہ اگر اس کے مالک کی چابک زمین پر گر جائے تو وہ اپنے منہ سے اس کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر مالک پریشان ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ پھوں پھوں کی آواز کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور غمزدہ ہو کر آنسو بھی بہا لیتا ہے، اور وہ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا تب تک وفاداری کا مطلب جو ہے وہ پہاڑ بنے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ گھوڑا بہت ہی وفادار جانور ہے اور وہ ہمیشہ مطلب اپنے مالک کا وفا شعار مطلب جو ہے جانور بن کر کھڑا رہتا ہے۔ مصیبت کا معاملہ ہو یا پریشانی کا معاملہ ہو یا کسی مطلب جو ہے خوشی کا معاملہ ہو، ہمیشہ ہی مطلب جو ہے وہ اس کا اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ یہ صفات عالیہ کو اب آپ سامنے رکھیے۔ اب آئیے ہم ان آیات 5 مطلب جو ہے قرآن مجید کے ان آیات میں جو گھوڑوں کی صفاتیں بتائی گئی ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو آیات کا نزول ہوا تھا انسانوں کا یہ حال تھا، ان گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ لوگوں پر غارت گیری مچانے کے لیے ان گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، لوٹ مار کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا تھا، اور مختلف طریقے کے آبرو زری کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے اور لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے اسی گھوڑے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ رات کے اوقات ہو یا دن کا اوقات ہو، یہی گھوڑوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں تک پہنچتے تھے اور اپنی تمام مطلب جو ہے دنیاوی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گھوڑوں کی صفات بتاتا ہے، یہ گھوڑے تم خود جانتے ہو، گواہ ہو کہ یہ گھوڑے پھنکارے مارتے ہوئے تمہارے ساتھ وفا شعاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں مارتے ہیں۔ یعنی رات کے اندھیرے میں عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کے اوقات میں لوٹ مار کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور جب صبح پو پھٹنے والی ہوتی وہ ان گھروں پر چھاپا مارتے اور وہاں غارت گیری مچا کر اور وہاں کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر واپس انہیں کھینچ کر لے جایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت بھی یہ گھوڑے تمہارے وفا شعار ہوتے ہیں۔ جب یہ رات کے اندھیرے میں نکل کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا یہ حال ہے کہ ان کی ٹاپوں کی چنگاریاں رات کے اندھیرے میں جو پتھر پر پڑتی ہیں تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ساتھ تمہارا دیتے ہوئے تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جنگوں کا حال یہ تھا کہ جنگوں میں جب گھوڑے چلتے ہیں تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مالک کو لے کے نکلتے ہیں، جہاں اس کے اوپر بیٹھا ہوا اس جنگوں میں ان کے ذریعے سے حملہ زن کیے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فتح یابی بھی نصیب ہوتی ہے اور مختلف کام بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے صبح کے وقت بھی نکل
نکلتے ہیں، رات کے اوقات میں اپنی ٹاپوں کے ذریعے چنگاریاں مارتے ہوئے بھی نکلتے ہیں، اور حالت ان کی یہی ہے کہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کرنے کے لیے مجموعے میں گھستے ہیں، اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں تو یہی تحقیقات بتاتی ہے کہ 900 میل تک گھوڑا پانی کے بغیر اور کھانے کے بغیر وہ سفر کرتا ہے اور وہ اف تک نہیں کہتا۔ اس کی وفا شعاری کی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور دے کے آیت نمبر 6 سے انسانوں کی طرف مدعوے کو گھما کر اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ الی ذلک لشہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ کہا گیا کہ انسان مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اسے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، مختلف قسم کی جسمانی مطلب جو ہے اسے طاقتیں عطا فرمائی، صلاحیتیں عطا فرمائی، اور مختلف قسم کی مطلب جو ہے قوتیں اسے جسمانی طور پر عطا فرمائی، اور پھر مقصد عظیم کے تحت جہاں اسے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، جس میں یہ گھوڑا بھی ہے جو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اس کا وہ ساتھ لیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بال برداری کا کام کرنا ہو یا کھیتی باڑی کا کام کرنا ہو یا جنگوں میں کام کرنے کی بات ہو یا مختلف مطلب جو ہے لمبے لمبے سفر کرنا ہو، جب وہ ہوائی جہاز اور یہ بس اور وہ ٹرین وغیرہ نہیں تھی، وہ انہی کا مطلب جو ہے لے کر سفر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال تو تمہاری سامنے موجود ہے کہ اس سے تم سارے کام لیتے ہو، مگر ان سارے کاموں کے باوجود تمہاری ناشکری کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت تمہیں اس دنیا میں اتارا ہے اس کو تم سرے سے بھلا بیٹھے ہو، تمہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کیوں اس دنیا میں لائے گئے اور کیوں تمہیں اس دنیا میں برپا کیا گیا، اور مدت میعاد پوری ہونے کے بعد جب تمہیں گھسیٹ کر لے آیا جائے گا وہاں خود تم اپنے گواہ ہو گے کہ تم خود جانتے ہو کہ تمہیں جو چیزیں عطا کی گئی ہیں تم اپنے مقصد عظیم کی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، نہ قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور وہ کیوں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے انہ لحب الخیر لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سامعین کرام، جہاں مال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مال دراصل وہ چیز ہے جو انسانوں کی گزر بسر کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، مگر یہ مال کا یہ حال ہے کہ جب انسان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح آسمان پر پرواز کر جاتی ہے، یہ مال سرے سے مطلب جو ہے زمین پر رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز اوپر جانے والی نہیں ہے۔ اور مال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا مال وہ ہے جو میں نے کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو میں نے پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو میں نے آگے دے دیا بھیج دیا وہ باقی رہ گیا، اور جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ وارثین کا مال ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ وارثین کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام مسکرا اٹھے اور پوچھنے لگے تھے کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم مرتے ہوئے یہ کہہ کے جاؤ کہ یہ فلاں فلاں کو دینا ہے تب بھی وہ فلاں کو ہی جائے گا، اگر وہ نہ بھی کہہ جاؤ تو وہ فلاں کو ہی جائے گا، یہ مال میرے اور آپ کے ساتھ خبر میں جانے والا نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں سورہ تکاثر میں آیا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا ہے، اور یہی وہ مال ہے جس کے لیے انسان اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے، اسے گن گن کر رکھتا ہے اور اسے جمع کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جبکہ وہ اس دنیا سے نکل جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانوں کو ابھارا گیا اور انہیں صحیح ذہنی مطلب جو ہے کیفیت کے ساتھ ان کے عقل کو اپیل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر تم اپنے آپ کو اپنے مقصد عظیم کو بھلا بیٹھے ہو۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار صحابی حکیم ان کے پاس موجود تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیرین ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ اسے لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکتیں نہیں ہوگی، اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
फरमाया कि जब सोने की ये एक वादी मुयस्सर आती है तो दूसरे वादी की तमन्ना करने लगता है, और वो उस पर मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है उसी लगन ने, उसी मगन ने, उस हिर्स ने इंसान को इस दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद करके रख के छोड़ा है। जबकि माल और दौलत की कैफियत ये है कि इंसान के पीछे रह जाने वाली चीजें सिर्फ गुजर बसर की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, बहाल करने के लिए ये दौलत का इस्तेमाल मतलब जो है हमें अता किया गया है, और ये मुझे और आपको मुसक्कर की गई है। सामने इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की इस अहमियत और इसकी मतलब जो है लानत को हमारे सामने वाज़े करते हुए ये भी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि दो भूखे भेड़िए जो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए गए हों, उन बकरियों को इससे ज्यादा तबाह नहीं कर सकते जितना तबाह आदमी के दीन को माल की और इज्जत की जाह की हिर्स तबाह बर्बाद करती है। सामने इकराम, इंसान जब माल की मोहब्बत में मुब्तला होता है और इसी के लिए अपनी सारी कोशिशें लगाता है और सारी काविशों के साथ साथ अपनी सारी सलाहियतों को सर्व कर देता है और वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए वाली सदा लगा लेता है, तो मैं और आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि दीनी इज्तिमाआत खाली पड़े हुए हैं, मसाजिदें खाली पड़ी हुई हैं, और दीन की राह में आगे बढ़ने वाले सारे मामलात के दरमियान में इंसान मतलब जो है पीछे पीछे होता चला जा रहा है। इसी वजह से दुनिया गुनाहों का अंबार बनी हुई खड़ी हुई है। इनकी सारी वजूहात देखेंगे तो वही है कि इंसान माल 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 की तमन्ना में और उसी को जमा करने के लिए वो अपने आप को लगा बैठा है। सामने इकराम, एक सहाबी के सिलसिले में आता है, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि आपने एक दुकान खोली थी, उस दुकान के जरिए से वो तिजारत कर रहे थे। उनके सिलसिले में आता है कि जब उन्होंने देखा कि नमाज के औकात के लिए उनका निकलना मुश्किल हो गया था और इस तिजारत ने तरक्की मतलब पकड़ ली थी मगर उनका निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसे वक्त में उन्होंने उस दुकान को बेच दिया। सहाबा कराम जो मुख्तलिफ इसमें थे तो उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तिजारत तो अच्छी चल रही थी, दुकान भी अच्छा चल रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात हमारे सामने रखी, कहा कि जिस मतलब जो है तिजारत में मुझे अल्लाह के दीन के अल्लाह के दीन के सिलसिले में रुकावट साबित हो जाए और अल्लाह के आगे सिजदा करने में मुझे रुकावट पैदा हो जाए, तो ऐसी मतलब कारोबार का क्या हासिल, मैंने इसे दूर कर दिया है। सामने कराम, ये वो अंदाज़े करीमा था जिसकी बदौलत दुनिया समेट कर उनके कदमों तले आ गई और सहाबा कराम को जन्नतुन नईम का परवाना मिल गया था। मगर आज दुनिया हल्बे मजीद का नारा लगाते हुए, वक्त मुझको नहीं बंदगी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही है, उसी के नतीजे में माल मतलब जो है इधर से उधर होता हुआ तो जरूर रह जाता है, मगर मतलब जो है इंसानों के पास अल्लाह के मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए वक्त नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े आदमी का दिल दो चीजों के बारे में हमेशा जवान रहता है। नंबर 1 चीज कही गई कि दौलत की हिर्स, नंबर दूसरा कहा गया कि लंबी उम्र। ये दोनों चीजें कभी मतलब जो है कमजोर नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, बल्कि हमेशा मतलब बुढ़ापे में भी ये जवान रह जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि खवातीन, बूढ़ी औरतें अपनी कमर में उस मतलब जो है अलमारी की चाबियां भी लटकाए हुए घूमती हुई मुझे और आपको नजर आती हैं, और उनकी जिंदगी का ये हाल है कि ज्यादा से ज्यादा हिर्स मतलब उनकी इतनी है कि माल का जमा करना, खर्च करते हुए बटुए से पैसा निकाल कर देने के लिए मतलब जो है बुख्ल इख्तियार करना, ये तमाम वो काम है जो इंसानों की माल की मोहब्बत के सिलसिले में मैं और आप देखने में आती हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अजीज अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार के मंद पड़ जाने का अगर तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है, तुमको और अल्लाह और इसके रसूल और इसकी राह में जिहाद करने से अजीज हैं, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए, और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालों के जरिए से तामीर होने वाली वो तमाम कैफियतों को हमारे सामने रखा कि वो कारोबार हो या वो कारोबार हो या वो बीवी बच्चों के लिए मतलब जो है आसानियां बहम पहुंचाना हो या अपने माँ बाप बेटों के सिलसिले में वो मतलब आसाइशें फराहम करने के लिए इंसान मतलब जो है तकोदो करता है, उनके सिलसिले में सब आया कि अगर यही वो काम है कि जिसके सिलसिले में अगर आदमी सखी अंदाज में अगर इसको ले ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें बरकत अता फरमाएगा, और अगर इसमें वो हल्बिन मजीद का नारा लगाते हुए इसकी तरफ ही झुकाव इख्तियार कर ले और दीन के मामलात में हमेशा मतलब बहानाबाजी करे और उसके लिए रुकावट और जंजीर की पैरों की जंजीर बनकर खड़ी हो जाए, तो इसके सिलसिले में कहा गया कि फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत नहीं दिया करता।
सामईन کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے سلسلے میں یہ بھی مطلب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں فضل سے نوازا ہے وہ بخل سے کام نہ لیں اور ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے جبکہ وہ برا ہو، اور جس مال کے معاملے میں وہ جنہوں نے بخل کیا ہے قیامت میں ان کا توق بنا کر ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں دوسرے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ قیامت کے میدان میں جو مال انسانوں کو عطا کیا جائے گا جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العالمین انہیں مطلب جو ہے ایک ایسا سانپ ان کے گلے میں ڈال دے گا جسے ازدہ کہا گیا، جس کے دونوں مطلب جو ہے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ مطلب جو ہے ایسے نشانات ہوگے، جس کی زہر کی مطلب جو ہے ایسی مطلب مثال دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی انسان کو ڈس لے تو 70,000 سال تک اس کا درد و محسوس کرتا رہے گا۔ اسی وجہ سے تو امت مسلمہ کو تلقین کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کو گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ جہاں تک ہو سکے انسانوں میں خیر خیرات کرتے رہو، یہ تلقین ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی آیت کا مفہوم جو ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہوا ہے، خود وہ گواہ ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے کنجوسی اختیار کرتا ہے، بخل اختیار کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اس سلسلے میں جھکا چلا جاتا ہے، اور اس کے خواہشات کا وہ پجاری بن بیٹھا ہے۔ اس کی خواہشات کی وہ تمام مطلب جو ہے چنگاریاں وہ بجھ نہیں پا رہی ہیں، بلکہ وہ بھڑکتی بھی آگ کی طرح شعلہ زن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری آیاتوں کی طرف ہمیں اور آپ کی طرف آ کر آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ وہ آخری منظر ہے جو اس آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ کہا گیا کہ جو مال کی تمنا میں، جو مال کے حرص میں تم اس دنیا کی طرف جھکے جا رہے ہو، تم گھوڑے کی طرح بھی نہیں ہو جو وفا شعاری میں اپنے مالک کا اتنا وفا شعار ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے، تمہارا ساتھ دیتا ہے، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، دکھ ہو یا غم ہو، میدان جنگ ہو یا زندگی کا عام مطلب جو ہے رہن سہن معاملہ ہو، وہ تمہارا وفا شعار رہتا ہے، تمہارے آگے کھڑا رہتا ہے، تمہاری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو پریشان ہوتا ہے، اور اگر تم گر پڑو تو تمہارے لیے مدد کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ تم اس مالک حقیقی کی طرف نظر ثانی نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، مختلف صلاحیتیں دی، مختلف قسم کی اللہ رب العالمین نے تمہیں قوتیں عطا بتمائیں اور مختلف چیزیں تمہارے لیے مسخر فرمائیں، مگر ان سب کو چھوڑ کر تم مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ وہ وقت یاد کرو جب سارے مدفون چیزیں زمین سے باہر لائی جائیں گی، یعنی وہ قیامت کا منظر ہوگا جہاں سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کی بدولت اللہ رب العالمین انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ جو انسان بھی اس دنیا میں مدفون ہے اس وقت سے لے کر جب کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، قیامت تک جو مدفون ہوگا وہ سب کے سب اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، سب اپنے اپنے خبروں میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے کرام الکاتبین دو فرشتے ہیں انہیں مطلب جو ہے اٹھ کھڑا کریں گے، ان کی کتاب لیے ہوئے وہ آگے آگے نکل پڑیں گے، جو پیچھے نہیں آئے گا۔ حدیث کریمہ میں آیا کہ وہ ہنٹر مار کر انہیں لے نکلیں گے، گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر پٹک دیں گے، اور وہاں اپنے کام کی تکمیل کی مطلب جو ہے وہ کتاب حوالے کرتے ہوئے اعلان کر دیں گے۔ سامعین کرام، وہ منظر اللہ رب العالمین یہاں آیت نمبر 9 میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں خبروں میں جو مدفون ہے وہ باہر نکال کر باہر لے آیا جائے گا۔ وہاں تم مانو یا نہ مانو، یقین کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ جو مرحلہ آنے والا ہے اس مرحلے میں تمہیں گھسیٹ کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور جب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہی نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کہا گیا کہ تمہارے سینوں کے اندر بھی جو پوشیدہ ہے اسے بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا مطلب جو ہے چرب زبان ہوگا، اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اپنی چرب زبانی کے بدل زور زور سے پکار کر کہے گا میں نے تیری خاطر یہ کیا، میں نے تیری خاطر یہ کیا، میں نے تیری خاطر، مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو وہ گنوائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی سنے گا، اس کے بعد اس کی زبان کو مہر لگا دیا جائے گا۔ وہ انسان خوش ہوگا کہ میں نے کوئی گواہ نہیں چھوڑا، میں نے کوئی ایسی چیز گواہی کے لیے نہیں چھوڑی کہ اللہ رب العالمین مجھے پکڑے گا۔ مگر وہ کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء
ان کو اللہ رب العالمین زبان عطا کرے گا، آنکھیں بول پڑیں گی، زبان اپنے کان بول پڑیں گے، ناک بول پڑے گی، ہاتھ پیر بول پڑیں گے، اور وہ پکار اٹھے گا کہ ہاں یہ کیسی وقت کی کہ میں اپنے آستین کے نیچے مطلب جو ہے اس جسم کی آسائش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا رہا، مگر یہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ چیزیں بھی ظاہر ہوگی، تم اسے ظاہر نہ کیے ہوں گے، وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ اور یہاں تک ایک سلسلے میں آیا کہ اس میدان حشر کا مفلس ترین شخص کون ہوگا، تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں لیے ہوئے آئے گا، مگر حقوق العباد میں مطلب جو ہے اس میں ڈنڈی ماری ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو فریب دیا ہوگا، کسی کا چھیڑنا ہوگا، اور کسی کو مطلب جو ہے دھوکہ اور دغا کے ذریعے سے اسے پریشان کیا ہوگا۔ اس وقت وہ کثیر تعداد میں وہاں پہ لوگ آئیں گے اور تمام نیکیاں لیے ہوئے وہ چلے جائیں گے، پھر بھی لوگ باقی رہیں گے، تو اس کی نیکیاں نکال، ان کی برائیاں نکال کر ان کی برائیاں نکال کر اس کی اچھائیاں انہیں دے دی جائیں گی، اور تمام اس کی اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آخری بات کہتا ہے کہ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، یعنی ہماری ساری زندگی کی کیفیات اس کے سامنے ہے، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور کرام الکاتبین کے ذریعے سے ہمارے سارے اعمال کو نوٹ بند کر رہا ہے، اور قیامت کے میدان میں وہ کھولے گا اور تمہیں پکڑے گا۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سورے کے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ جہاں گھوڑوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان گھوڑوں کی طرح تک تو دیکھو جو حقیقی مالک ہے، اگر تم اس کی وفا اور اس کی اطاعت شعار گھوڑوں کو غور سے دیکھو گے تو تمہارے نفوس جو خود گواہی دے رہے ہیں تم اپنے مالک کے انعامات کی قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہو، اور تم اطاعت اور وفا کا سبق اپنے گھوڑوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ اس طرف اللہ رب العالمین اسے متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عقلی طور پر یہ بتاتا ہے کہ غور سے شعوری احساسات کو جگاؤ، اس کی طرح وفا شعار ہونے کی کوشش کرو، اور اللہ کے آگے سر و سجود ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر خواہی ہے، اسی کے ذریعے سے جنت النعیم کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری زندگی اپنے مقصد عظیم کی تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ان تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عزم کر کے اٹھیں، اپنے مقصد عظیم کی طرف نظر ثانی ہمیشہ کریں کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کیوں اتارا گیا ہے، کیوں اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے، میں کیا کام کر رہی ہوں، اور احتساب کرتے رہے کہ آیا میرا وہی دن جو سیم مطلب جو ہے اس کے ساتھ گزر رہا ہے، یا پھر مقصد تکمیل کے تحت ہم ہر دن مطلب جو ہے الگ الگ کوئی کام دین حق کا کام انجام دیتے ہوئے اپنے مقصد کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر سے اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو جانا، اپنا احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اور اپنی جانچ پڑتال کرنا، اور غور و فکر کے ذریعے سے اپنے مقصد کی طرف رجوع ہونے کی کوششیں کرنا، رجوع اللہ ہونا، اخلاص پیدا کرنا، اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوششیں کرنا اس سورے کا حاصل اور اس کا پیغام اور اس کا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، اور صحیح سوچنے والا ذہن عطا فرمائے، اور جو کچھ سنتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے ایمانوں میں تقویت عطا فرمائے، اور صحیح مطلب شعوری احساسات کے ساتھ آگے بڑھ کر تکمیل حق کو ادا کرنے والے اور ایمان کی زندگی کے ساتھ اس زندگی کی تکمیل تک پہنچنے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔